السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ہم دیکھیں گے علامات قیامت صغریٰ، پہلی قسم، اور ان میں سے وہ علامات جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے اور آپ کی وفات ہے۔ سورۃ محمد میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر آنے میں بھی ایک نصیحت ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ اچانک آ جائے؟ اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ وحی کے ذریعے سورۃ محمد کے اندر بتایا جانا کہ علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، تو اس پر علماء کیا کہتے ہیں کہ سب سے پہلی علامت خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں قیامت کی پہلی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے، کیونکہ آپ نبی آخر الزمان ہیں اور آپ کے اور قیامت کے درمیان اور کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ابو جبیرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے قیامت کے قریب مبعوث کیا گیا ہے، یعنی آپ کے بعد دنیا کی زندگی کا وقت کم ہوگا بنسبت اس کے جو آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک کا وقفہ تھا یا عرصہ تھا، وہ عرصہ یا وقفہ زیادہ ہے۔ پر آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی، ان کو شمار کر لو۔ نمبر 1 میری وفات، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 وہ وبا جو تم میں اس طرح پھیلے گی جس طرح بکریوں کی بیماری قواس پھیلتی ہے، قواس، قاف اور عین سے۔ چوتھی مال کی اس قدر فراوانی کہ اگر کسی کو 100 اشرفیاں دی جائیں گی تو بھی وہ خوش نہیں ہوگا کہ یہ کیا دیا ہے۔ اور پانچویں ایک فتنہ جس سے عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا۔ چھٹی نشانی وہ صلح جو تمہارے اور رومیوں کے درمیان ہوگی، وہ بے وفائی کریں گے اور 80 جھنڈے لے کر تم سے لڑنے آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 فوج ہوگی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کی وفات تو ایک نشانی ہے ہی، اور یہاں پر بیت المقدس کا فتح ہونا حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ پھر بیماری کی جو وبا کی بات آپ نے کی کہ بکریوں کی بیماری قواس کی طرح پھیلے گی، قواس الغنم، یعنی بکریوں کو لگ جانے والی بیماری کی طرح تم پر اثر کرے گی۔ یہ ایسی بیماری تھی جو بکریوں کو لگا کرتی تھی، پھر ان کو موت تک پہنچا دیتی، یعنی وبائی موت جو جانوروں میں برپا ہوتی ہے۔ تو ایسی ہی موت یعنی ایسی ہی وبا انسانوں میں پھیلے گی اور ان کو بہت جلد ہلاک کر دے گی۔ اور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وبائی بیماری امواس کا طاعون تھا جو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں پھیلا، اور یہ طاعون کی پہلی وبا تھی۔ تو پہلی نشانی کیا ہوئی؟ آپ کی بعثت۔ دوسری کیا ہوئی؟ آپ کی وفات۔ اور تیسری ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، یعنی آپ کی امت کا وجود میں آنا۔ اسماعیل بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ انس رضی اللہ عنہ ولید بن عبد الملک کے پاس تشریف لے گئے جو خلیفہ وقت تھا۔ اس نے ان سے پوچھا، آپ نے قیامت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم اور قیامت 2 انگلیوں کی طرح ہو، یعنی تم امت محمد اور قیامت 2 انگلیوں کی طرح، یعنی اس کے بعد کوئی اور امت نہیں ہوگی۔ پہلی امتوں میں جیسے بنی اسرائیل ہے اور
قوم عاد سمود اور بہت ساری گزر چکی، لیکن اب اس کے بعد یعنی کوئی اور نبی بھی نہیں آئے گا اور کوئی اور امت بھی نہیں ہوگی. تو اس امت کا ہونا بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت شمار کیا جاتا ہے. تیسرا ہے شق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا. سورۃ القمر میں آتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوری ہو چکی ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو آپ نے چاند کے دو ٹکڑے انہیں دکھا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے ہرا پہاڑ کو ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. آپ دیکھیں کہ مکہ کے جتنے بھی پہاڑ ہیں، جو لوگ حج عمرے پہ جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہرا کی جو یعنی کہ جو ساخت ہے وہ باقیوں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے. جبل نور جس کو کہتے ہیں، اس کے جو ٹاپ ہے وہ ایک خاص اینگل پر ہے، تو اور بہت اونچی بھی ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نشانی مانگی گئی اور آپ نے اشارہ کیا اور وہ چاند دو ٹکڑے ہوا، تو ایک ٹکڑا ادھر تھا ایک ادھر تھا، بیچ میں ہرا کا پہاڑ تھا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں موجود تھے کہ چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے نظر آیا اور دوسرا ٹکڑا اس سے آگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اس کے گواہ بن جاؤ. تو گیا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے. یہ قرآن کا بیان ہے. وانشق القمر، اور چاند شق ہو چکا. چوتھی ہے بیت المقدس کی فتح. بیت المقدس فلسطین کا علاقہ ہے. یہ وحی کا مرکز رہا ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ. یہاں بہت سے انبیاء آئے اور دفن بھی ہیں. یہاں کی فتح کیا ہے؟ یہ نشانی اور اس کی پیشن گوئی آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کی، جس کی اوپر حدیث گزر چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت بیت المقدس یا فلسطین پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا. یہ مسلمانوں کا علاقہ نہیں تھا. سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور اور با اختیار حکومت تھی. ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ بیت المقدس تمہارے ہاتھوں فتح ہوگا. ایک انہونی سی بات لگتی، یہ آپ کی پیشن گوئی تھی، اور آپ نے اسے قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا. یعنی مطلب کیا تھا کہ جب یہ فتح ہو جائے اور تمہیں یقین آ جائے کہ یہ ہو گیا، آپ کی یہ بات سچی ہوگی، تو قیامت کے آنے کو بھی سچ مان لینا. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، وہ بھی آنے والی ہے. بیت المقدس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 16 ہجری میں 637 عیسوی میں فتح ہوا. آپ نے اسے کفر سے پاک کیا اور اس میں ایک مسجد بنا دی. پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا. دوبارہ فتح ہوا صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں 583 ہجری میں 1178 عیسوی میں. اور پھر قیامت سے پہلے دوبارہ مسلمان اس کو فتح کریں گے. یہ وہ وقت ہوگا جب وہاں کے درخت اور پتھر بھی بول کر کہیں گے اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اسے جلدی قتل کر ڈالو. یعنی کچھ حصہ تو ہو چکا پورا اس پیشن گوئی کا، اور کچھ قیامت کے قریب مزید ہوگا. پانچویں نشانی جو آپ نے بتائی وہ بکریوں کی بیماری کی طرح بیماری واقع ہونا، یعنی وبا کا پھیلنا، جو پیچھے حدیث گزر چکی ہے. یہ علامات قیامت میں سے ہے. اس حدیث میں موجود ایک موتان مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے موت بکثرت واقع ہوگی. یعنی جس طرح کسی بھی ایپیڈیمک سے یا پینڈیمک سے لوگ سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ بیماری جب پھیلے گی تو ہزاروں لوگ فوت ہو جائیں گے. اور طاعون جو ہے یہ بھی ایک وبائی بیماری ہے، اور اس میں ایک پھوڑا یا سوزش جسم کے کسی حصے میں ظاہر ہوتی ہے. اس کے ساتھ مریض کو شدید درد اور بے چینی ہوتی ہے. یہ حد درجہ کنٹیجیس، متعدی اور مہلک بیماری ہے.
تو عوف بن مالک کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں شمار کر لینا، اور ان میں سے ایک موتان کا قعاص الغنم، یعنی بکریوں کے ریوڑ جس طرح متعدی بیماری کی نظر ہو جاتے ہیں، ایسے انسانوں کے گروہ اس بیماری کا شکار ہو جائیں گے۔ اس وبا میں بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، معاذ بن جبل، ابو عبیدہ بن جراح، شرحبیل بن حسنہ، فضل بن عباس بن عبد المطلب، اور بھی دوسرے بہت سے صحابہ۔ تو آج ہم قیامت کی ایک اور نشانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے اور منہج کے خلاف کچھ فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ انہی میں سے ایک فرقہ خوارج بھی ہے۔ خوارج کا لفظ خرج سے ہے، خرج یخرج، اور اس سے اسم فاعل خارج، اور یہ جمع ہے خوارج، یعنی خروج کرنے والے۔ بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ خارجیوں کی ابتدا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہی ہو گئی تھی۔ یہ علماء ذوالخویسرہ کو خارجیوں کا پہلا آدمی شمار کرتے ہیں۔ ذوالخویسرہ ایک آدمی تھا، اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سونے کی تقسیم کے بارے میں اعتراض کیا تھا جسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یمن کے ملک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ روانہ کیا، اور پھر جب آپ نے اس کو چند لوگوں میں تقسیم کیا تو اس شخص کو بہت اعتراض ہوا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ تو بہرحال آپ نے پھر اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا کہ اس کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کے پار ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ خارجیوں کے فتنے کا آغاز امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کے خروج سے ہوا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ پھر ان کا فتنہ اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو الحسن اشعری کہتے ہیں بلا شبہ خوارج کا نام اس گروہ پر بولا جاتا ہے جنہوں نے چوتھے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر خروج کیا تھا، یعنی ان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی۔ چنانچہ خوارج کی وجہ تسمیہ یہی ان کا حضرت علی کے خلاف خروج کرنا بن گیا، اور خارجیوں کی اس وجہ تسمیہ کا سبب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ان کے متعلق ایک فیصلے کے نتیجے میں ہوا تھا جو آپ کے خلاف ان کا خروج ہوا۔ اور راجہ رائے بھی یہی ہے کہ خوارج کا اطلاق انہی لوگوں پر ہوگا جنہوں نے مسئلہ تحکیم کے سبب حضرت علی کے خلاف خروج کیا تھا۔ نیکسٹ نشانی ہے نمبر 7، ارض حجاز میں آگ کا ظہور، یعنی حجاز کی زمین سے آگ کا نکلنا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے بتائی، آپ نے اس کی پریڈکشن کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے جو بصرہ شہر کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے، یعنی جس کی روشنی دور دور تک جائے گی۔ حجاز جو ہے یہ مکہ مدینہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں تحریر فرمایا کہ یہ آگ ہمارے زمانے میں 654 ہجری میں مدینہ کے اندر ظاہر ہوئی۔ یہ آگ اس قدر بڑی تھی کہ مدینہ کے مشرقی جانب سے لے کر ہرہ کی پہاڑیوں تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی ایک بڑے علاقے کو اس نے لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔
اس آگ کا حال ملک شام اور تمام شہروں میں تواتر کے طریقے پر معلوم ہوا، اور ہم سے اس شخص نے بیان کیا جو اس وقت مدینہ میں موجود تھا، یعنی مدینہ میں جس شخص نے آگ دیکھی اس نے امام نبوی کو بتایا، اور پھر اس کے علاوہ بھی مختلف علاقوں سے جن جن لوگوں نے دیکھی انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا، روایات بیان کی۔ یہ مسلم کی شرح، صحیح مسلم کی شرح ہے امام نبوی کی، اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 جمادی الآخرہ 654 ہجری کو 654 ہجری مدینہ منورہ میں ناگہاں ایک گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی گئی، پھر نہایت ہی زوردار زلزلہ آیا جس کے جھٹکے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد 2 دن تک محسوس کیے جاتے رہے، یعنی آفٹر شاکس جو تھے وہ 2 دن اور کنٹینیو رہے۔ پھر بالکل اچانک قبیلہ بنو قریظہ کے قریب پہاڑوں میں ایک ایسی خوفناک آگ نمودار ہوئی جس کے بلند شعلے مدینہ سے ایسے نظر آ رہے تھے گویا کہ یہ آگ مدینہ منورہ کے گھروں میں لگی ہوئی ہو۔ پھر یہ آگ بہتے ہوئے نالوں کی طرح سیلاب کی مانند پھیلنے لگی، جیسے لاوا ہوتا ہے نا، جو آگ کی طرح، یعنی پگھلی ہوئی آگ ہوتی ہے اور بستیوں کی بستیاں پھر تباہ کر دیتا ہے، تو اسی طرح یہ سیلاب کی طرح وہ آگ زمین پر بھی پھیلنے لگی، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ پہاڑیاں آگ بن کر بہتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ آگ کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا، یعنی دونوں طرح رائٹ لیفٹ بھی پھیلی اور پھر اونچائی کی طرف بھی پھیلی، یعنی ہاریزونٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی۔ اس کے شعلے اس قدر بلند ہوئے کہ آگ کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا، پہاڑ آپ دیکھیے کتنا اونچا ہوتا ہے، اور آگ کے شرارے ہر 4 طرف فضاؤں میں اڑنے لگے، یہاں تک کہ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ سے نظر آنے لگی، اتنی دور تک روشنی ہو گئی کیونکہ بہت اونچی تھی۔ اور بہت سے لوگوں نے شہر بصرہ میں رات کو اسی آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا، یعنی جس کی آپ نے پیشن گوئی کی تھی، تو آپ کی بات سچ ہو گئی، اور آپ کی یعنی وفات سے کئی 100 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا اور ارض حجاز میں ہی پیش آیا۔ آپس کی ایک عظیم جنگ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، اور یہ بھی قیامت کی علامات میں سے بتایا گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان وتكون بينهما مقتلة عظیمة ودعواهما واحدة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 2 بڑی جماعتیں باہم سخت لڑائی نہ کریں۔ ان دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی خونریز لڑائی ہوگی، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ یہاں 2 گروہوں سے مراد کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی۔ یہ مسلمانوں ہی کے 2 گروہ تھے، بعض اختلافات کی بنا پر ان کے درمیان جنگ ہوئی، اور ان کا نام مسلمانوں کے 2 گروہ رکھا گیا۔ تو آپ کا فرمان ہے وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ، تو یعنی دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، یعنی ان کا دین ایک ہی ہوگا، دونوں مسلمان ہی ہوں گے، دونوں اسلام ہی کا دعویٰ کرتے ہوں گے، اور دونوں اس بات کا دعویٰ بھی کہ وہ حق پر ہیں۔ تو اب اگر مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو تو ظاہر ہے کہ ایک گروہ حق پر ہوگا اور دوسرا اجتہادی طور پر یہ سمجھتا ہوگا کہ ہم درست فیصلہ کر رہے ہیں، باقی ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ لیکن یہ کہ آپ نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی، اور یہ جو بات ہے دعواہما واحدۃ، ان کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، اس میں خوارج اور ان کے پیروکاروں کا اس عقیدے کا رد پایا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے یہ دونوں ہی گروہ کافر ہیں، یعنی جب ان دونوں گروہوں کی یعنی جنگ ختم ہوئی اور دونوں گروہوں کا آپس میں یعنی اختلاف ختم ہونے کے لیے جو حکم قائم کرنے کی بات ہوئی، تو انہوں نے
کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو حکم کیوں بناتے ہیں، لہذا دونوں ہی کافر، نعوذ باللہ۔ وہ حضرت علی اور ان کے فالوورز کو، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے فالوورز کو، دونوں کو کافر کہتے تھے۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، یعنی دونوں دین ہی کا نام لے کر جنگ کر رہے ہوں گے، دونوں دین پر ہی ہوں گے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات دو متقی نیک پرہیزگار لوگ جو ہیں ان کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ اختلاف کسی بڑے فتنے فساد کی صورت میں بھی ڈھل سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر معاملات کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ بات نہیں رکھی کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم یعنی اس معاملے میں اپنی آراء دیں۔ اس جنگ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکوں سے جنگ کے بارے میں بھی پیشن گوئی کی تھی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر۔ صحیح بخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم ترکوں سے جنگ کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی، یعنی ایک خاص مخصوص گروہ کی طرف اشارہ ہے، چہرے سرخ یعنی رنگ سرخ ہوگا، ناک چپٹی ہوگی، گویا ان کے چہرے چمڑے چڑھی ڈھالوں کی طرح چوڑے چوڑے اور تہ بتہ ہوں گے، یعنی جیسے ڈھال چوڑی ہوتی ہے اسی طرح ان کے چہرے بھی بہت چوڑے ہوں گے۔ اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، یعنی ایک نشانی آپ نے یہ بھی بتائی کہ تم لوگوں کی جنگ ایسی قوم سے ہوگی کہ جو بالوں کے بنے ہوئے جوتے پہنیں گے۔ تو علماء نے اس پر غور و فکر کیا اور کہا کہ لوگوں سے مراد یعنی یہ ان لوگوں سے مراد وہ تاتاری منگول ہیں جنہوں نے 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی میں متعدد اسلامی ممالک میں تباہی پھیلا دی تھی اور بے شمار لوگوں کو خاک و خون میں تڑپا دیا تھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ لوگ اسلام قبول کر کے ملت اسلامیہ کا حصہ بن گئے تھے، یعنی بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ لیکن آپ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ ایسی شکل والے لوگوں سے تمہاری جنگ ہوگی، اور وہ جنگ ہوئی۔ 10ویں علامت ہے اسلامی ریاست کی توسیع۔ زمین کے مشرق و مغرب میں اسلام کا چرچا ہونا۔ مسند احمد کی روایت ہے، ان ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ او ان ربی زوالی الارض مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی علی منها وأعطیت الکنزین الاحمر والابیض۔ صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے یا میرے رب نے، اور بے شک میرے رب نے میرے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا، یعنی میری آنکھوں کے سامنے کر دیا، چنانچہ میں نے اس کے مشرق اور اس کے مغرب کو دیکھ لیا۔ یعنی فزیکلی تو آپ خود ان سب جگہوں پر نہیں گئے تھے، لیکن وہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا، آپ کو نظارہ کروا دیا گیا، اور فرمایا بلا شبہ میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی، یعنی یہاں تک امتی پہنچ جائیں گے جہاں تک کا علاقہ مجھے سمیٹ کر دکھایا گیا، اور مجھے 2 سرخ اور سفید خزانے دیے گئے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اموی دور میں یہ نشانی، امیت کے پیریڈ میں یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ تو بہرحال ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سکیٹ دیا، پھر آپ نے اس کا مشاہدہ کیا اور پھر دیکھا کہ آپ کی امت کی بادشاہت کہاں تک پہنچے گی۔
تو بنی امیہ کے زمانے میں مشرق و مغرب تک فتوحات حاصل ہوئیں، یہاں تک کہ عقبہ بن نافع وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک بحر اطلس یعنی اٹلانٹک اوشن جو ہے پھیلا ہوا ہے۔ بعض لشکر مشرق کی طرف بھی بھیجے گئے، وہ چین، سندھ اور ہند تک پہنچ گئے تھے، اور اسلامی ممالک کا خطہ ارضیہ وسیع ہو گیا، لوگ اس دین میں داخل ہونے لگے، اور اس کے ساتھ ہی وہ خبر درست ہو گئی جو صادق المصدوق ہستی صلوات اللہ وسلامہ علیہ وبرکاتہ علیہ نے خبر دی ہمیں، اور یہی صورتحال بنو عباس کے عہد خلافت میں بھی رہی۔ ہارون الرشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بغداد کے اوپر سے ایک بادل گزرا تو وہ کہنے لگے کہ اے بادل، جہاں مرضی جا کر بارش برسا، بالآخر تمہاری پیداوار مجھ تک ہی پہنچے گی۔ یعنی اتنی وسیع سلطنت تھی۔ انہوں نے ایسا اس لیے کہا کیونکہ وہ بادل بغداد سے آگے چلا گیا، ان بغداد پہ نہیں برسا، ان کے دارالخلافہ جو تھا اس پہ بارش نہیں برسی، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں نہیں برستے، جہاں چاہو برسو، لیکن فائدہ ہم ہی کو پہنچے گا۔ وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ جو لفظ آتے ہیں حدیث میں کہ مجھے 2 خزانے دیے گئے، علماء کہتے ہیں کہ ان 2 خزانوں سے مراد سونا اور چاندی ہے، سرخ سونا اور سفید چاندی۔ مراد ہیں کسریٰ اور قیصر کے خزانے جو عراق اور شام کے ممالک میں تھے، جو آپ کی امت کو مل گئے۔ یہ امام نووی نے شرح مسلم میں یہ بات بیان کی ہے۔